ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو پھلوں کے شوقین ہیں، اسی لیے میں نے پھل سامنے رکھ دیا تاکہ آپ کا دھیان پھل کی طرف رہے۔ تو وی لائک فروٹس، اور میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے بائبل مقدس اس کو بیان کرتی ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ بک آف گلیشنز نکالیں، گلتیوں کا خط، اس کا 5واں باب، نئے عہد نامہ میں بک آف گلیشنز چیپٹر 5۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہت میں وارث نہ ہوں گے۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت اور تازگی کا باعث بنے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے یہ کلام ہمیں دیا ہے جس سے ہم پڑھتے ہیں، جس سے ہم سیکھتے ہیں، اور جس کو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، اور تاکہ ہم ان باتوں کو سیکھ سکیں۔ میں جب اس پیسج کو دیکھ رہا تھا تو بائبل مقدس میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ میتھیو چیپٹر 7 ورس 15 to 20، وہاں پر ایک واقعہ دیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب بتاتے ہیں تو بتاتے ہیں، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ اب غور کیجئے، جو ورڈ یہاں پر یوز کیا گیا ہے وہ پھل کا ورڈ ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ میں جب اسے پڑھ رہا تھا پھر ایک اور تمثیل کا ذکر میرے ذہن میں آیا، اور میں وہ بھی آپ کے سامنے ریسائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ لوکا رسول کی انجیل، اس کا 13واں باب، اس کی 6 آیت میں یہ پوری تمثیل آپ کو موقع ملے آپ پڑھیے گا، پر میں اس کی ایک ورس پڑھتا ہوں۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا۔ وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس باغبان سے یہ کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں، نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال۔ اب یہ 3 ورسز میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ نے غور کیا تینوں میں پھل کا ذکر ہے۔ یہاں پر نعمتوں کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر کس کا ذکر ہے؟ پھلوں کا ذکر ہے۔ اب آج ہم تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ فروٹ ہماری زندگی میں کیسے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ہم اس چیز کو دیکھیں گے، کیا خداوند کے گفٹس، روح القدس کے گفٹ امپورٹنٹ ہیں یا فروٹس امپورٹنٹ ہیں؟ اچھا، کچھ تنظیمیں ہیں جو فروٹس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہیں اور اس کے اوپر بات کرتی ہیں،
कुछ तंजीमें हैं, डिनोमिनेशंस हैं जो गिफ्ट को बहुत ज्यादा हाईलाइट करती हैं और उनकी यह कोशिश है कि ये एक दूसरे से कौन ऊपर है और हर कोई अपनी डिनोमिनेशन के हिसाब से उसको ऊपर नीचे करने की कोशिश करता है और जो कुछ उसने सीखा होता है। पर बाइबल क्या इसके मुतालिक बताती है? मैं जब इसे पढ़ रहा था, देख रहा था, समझ रहा था, बोथ आर इक्वल इन माय ओपिनियन, बोथ आर इक्वल, क्योंकि एक ही रूह है जो बख्शा गया। पहला करंथियों 12वें बाब में जो नेमतों का जिक्र है, वही रूह है जो नेमतें भी बांट रहा है। किसी को इल्मियत का कलाम दे रहा है, किसी को गैर जुबानें दे दी, किसी को शिफा की नेमत दे दी, किसी को हिकमत अता कर दी। पर यही रूह है जो किसी के अंदर फल भी प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, गौरतलब जो बात है, हम में से बहुत सारे लोग नेमतों की तलाश में रहते हैं, फलों की तलाश में नहीं रहते। वी वांट, क्योंकि नेमतें पावर को जाहिर करती हैं। नेमत, गिफ्ट्स जो खुदा देता है, उसके अंदर पावर नजर आती है। अगर किसी के पास शिफा की नेमत है, पावरफुल, लोग उसके पीछे लग जाएंगे। ओ जी, भीड़ लगी होगी, पावर है जी। बदरुएं निकालने की नेमत है, लोग दरवाजे का उसका खेड़ा ही नहीं छोड़ेंगे। जी मेरे घर में बदरुआ है, आपको लेके जाना है। सो नेमतों के लिए आपको याद है अमाल की किताब में एक शख्स शागिर्दों के पास, जब उन्होंने लोगों के ऊपर हाथ रखा, रूहुल कुदस नाज़िल हुआ, तो वो पैसे लेकर आया और उन्होंने कहा ये ब्लेसिंग मुझे भी दे दो ताकि हम भी हाथ रखें और ये बरकत, शिफा की ये बरकत हम में भी आ जाए, ताकि हम भी करामात करते चले जाएं। आज लोग नेमतों की फिक्र में ज्यादा हैं और उन प्रीचर्स के ज्यादा पीछे जाने की कोशिश करते हैं जिनके पास नेमतें हैं। पर बाइबल हमें क्या बताती है कि ये दोनों इक्वल हैं। किस तरीके से? खुदा ये चाहता है हमारी जिंदगी में फल पैदा हो। बाइबल मुकद्दस में जब जॉन चैप्टर 15 चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूं और तुम डालियां हो। और फिर आगे लिखा है, जो डाली फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। अब यहां पर भी फल का जिक्र आया और लिखा उसे वो काट डालता है। वेट करता है पर काट डालता है। अब बाइबल मुकद्दस में बॉडी ऑफ क्राइस्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि क्या हमें नेमतों की जरूरत है या फल की जरूरत है। यह हर शख्स का एक डिसीजन होता है इमोशनली, पर मोस्ट ऑफ द पीपल वो नेमतों की तलाश में है। मैंने ये देखा है अपनी जिंदगी में, खुदावंद मुझे ये गिफ्ट मिल जाए, खुदावंद मुझे तर्जमा मिल जाए, मैं गैर जुबानें बोलूं। मैंने कई दफा लोगों को देखा है जो रूहुल कुदस की अनॉइंटिंग मांगते हैं, वो अनॉइंटिंग में कहते हैं मुझे गैर जुबानों का तजर्बा मिले। अच्छा, अनॉइंटिंग के अंदर और कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन मोस्टली पीपल दे थिंक इफ वी स्पीक इन टंग्स तो हम इससे जाहिर कर सकते हैं वी आर मोर स्पिरिचुअल, वी आर बैप्टाइज्ड विद होली स्पिरिट। और यही चीज पूरी दुनिया में प्रीच भी की जाती है। बहुत सारे लोग इस चीज को प्रीच भी करते हैं क्योंकि पूरा इल्म नहीं है और उसकी स्टडी नहीं है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें रूहुल कुदस की मुख्तलिफ तरीकों से, बाइबल में तो यह भी लिखा है जहां पर लोग नहीं बोलते वहां पर तू खामोश रह, पर बाइबल में यह भी लिखा है वहां पर दुआ भी कर। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यह गिफ्ट अगर हमें मिला है, हमें कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि रूहुल कुदस हमें उसी वक्त मिल जाता है जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं। यू हैव होली स्पिरिट इफ यू हैव जीसस क्राइस्ट। यह बिल्कुल उसी तरह से है कि एक शख्स बहरी जहाज में सफर करता है और जब वो जा रहा होता है 21 दिन वो कोशिश क्या करता है कि वो देखता है स्टॉल लगे हैं, अच्छे अच्छे खाने हैं,
اور لوگ جا کے کھانا لیتے ہیں اور کھاتے ہیں. پر چونکہ وہ غریب آدمی تھا, اس نے بڑی مشکل سے ٹکٹ کے پیسے جمع کیے, تو اس نے ٹکٹ خریدی, پر اسے یہ نہیں پتا تھا. وہ کیا کرتا تھا, وہ جا کے سنیکس کو اٹھاتا اور صرف کھاتا کہ مجھے زیادہ پیسے نہ اس کے دینے پڑے, یا اینڈ پہ میں جب اتروں تو وہ مجھے لمبا سا بل نہ دے دیں کہ یار یہ جو تم نے کھایا ہے اس کا بل دو. تو ایک شخص کے ساتھ وہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ I have noticed every day you watch crackers and cheese. 3 ٹائم میں تمہیں دیکھتا ہوں, کوئی اور چیز کیا تمہیں پسند نہیں ہے؟ Are you physically not right? What's happening? تو وہ کہتا ہے کہ جی وجہ یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں, تو میرے پاس صرف سنیکس کے پیسے ہیں, تو میں تو کھا نہیں سکتا اتنے اچھے اچھے کھانے. کہتے ہیں Are you sure? Are you sure کہ صرف یہی وجہ ہے؟ تو نے اپنی ٹکٹ کو نہیں پڑھا کہ جب تم نے ٹکٹ خریدا اور جب تو اس جہاز میں بیٹھا تو یہ سارے پریولیجز جو اس جہاز کے اندر ہیں, جو چیزیں کھانے پینے کی ہیں, سوئمنگ پول ہے, ایکسرسائز کی ہیں, یہ سب پیڈ آف ہیں, یہ اس ٹکٹ کے اندر شامل تھی. اینڈ موسٹلی پیپل واٹ وی آر ڈوئنگ, کہ جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں, وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ آل دا پریولیجز اینڈ آل دا بلیسنگز وی ہیو آلریڈی, جو خدا نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں امپارٹ کر دی. وہ ہمارے اندر ہیں اور بس ان کو شائن کرنا ہے. اور بائبل کیا اس کے متعلق بتاتی ہے؟ گفٹس, نعمتیں کیا ریپرزینٹ کرتی ہیں؟ پاور کو. لوگ پاور پسند کرتے ہیں زیادہ. اور فروٹس کیا ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ کریکٹر کو. نعمتیں کس چیز کو ظاہر کرتی ہیں؟ پاور, پاورفل پرسن. اور فروٹ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ پرسنل کریکٹر. اور آپ کو پتا ہے خدا کس چیز پر نگاہ کرتا ہے؟ نعمتوں کے اوپر یا پرسنل کریکٹر؟ کریکٹر, یور پرسنل. بائبل میں لکھا ہے اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو ٹھنٹھناتا پیتل اور چھنچھناتی چھاچھ ہوں. پیپل ڈونٹ کیئر اباؤٹ کریکٹر. کریکٹر کی ضرورت نہیں ہے, نعمتوں کی ضرورت ہے. اس سے میں شو کر سکتا ہوں. نعمتیں جو ہیں وہ ویزیبل ہیں, وائبرنٹ ہیں, اس میں آپ کو نظر آ جاتا ہے. کریکٹر خاموش ہے. کریکٹر جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت ریویل ہوتا ہے. میں جب اسے دیکھ رہا تھا کہ گفٹس وی ریسیو, اب جیسے ایک فادرز ڈے آیا, مائی سن گیو می دس گفٹ, اور انہوں نے کہا ڈیڈی آئی وانٹ ٹو گیو یو دس. آئی سیڈ تھینک یو ویری مچ. تو میں نے وہ اس کو ریسیو کیا. اب یہ فروٹ نہیں ہے جو پیدا ہوا ہے, یہ ریسیو کیا گیا گفٹ ہے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ گفٹس ریسیو کیے جاتے ہیں, پھل پیدا ہوتے ہیں. پھل پیدا ہونے کے لیے سوئل چاہیے. پھل پیدا ہونے کے لیے آپ کو زمین کو کلٹیویٹ کرنا پڑتا ہے, اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس کو ایک اور میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا اینڈ آئی لائک دیٹ, اور میں وہی ایگزامپل یوز کرنا چاہوں گا. ہاؤ یو کین ڈیفائن گفٹس اور فروٹس کو, کہ جو فروٹ ہے اور گفٹ. فروٹ فار ایگزامپل ایک ایپل ٹری ہے, اور ایپل ٹری کے اندر آپ نے ایپل کا سیڈ بویا اور وہ ایپل ٹری کے اندر پھل لگنے شروع ہو گئے. اور گفٹس کو کیسے ریپرزینٹ کریں گے؟ ایک اور ٹری ہے جسے ہم کرسمس ٹری کے نام سے جانتے ہیں, اور ہم کرسمس ٹری کے انڈر بہت سارے گفٹس رکھتے ہیں. بہت سارے لوگوں میں یہ ٹریڈیشنز ہے کہ یہ فلاں دوست کے لیے ہے, یہ بھائی کے لیے, یہ بہن کے لیے ہے. یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے. اب جو
اس ٹری کے اندر یا نیچے کوئی گفٹ آپ کو دے وہ رکھتے ہیں، وہ سب ریسیو کیے ہوئے ہیں، وہ سب آپ اس کی ضرورت کے مطابق اسے دیتے ہیں یا اس میں سجاتے ہیں. لیکن ایپل ٹری کے اندر وہی پھل لگے گا جس چیز کا آپ نے بیج بویا، وہی وہاں پر. تو کرسمس ٹری کے اندر تو نیچے گھڑی پڑی ہوگی، کبھی گلاس پڑے ہوں گے، کبھی شرٹ پڑی ہوگی، کبھی کوئی لیڈی سوٹ پڑا ہوگا. وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ گرو کیا ہے، وہ آپ نے لگائے. اسی طرح سے گفٹس گرو نہیں کرتے، وہ خداوند کی طرف سے ملتے ہیں ضرورت کے مطابق، جس کو چاہتا ہے ویسا دے دیتا ہے. اب بائبل مقدس اس کے متعلق ہم جب گفٹس کو ارن نہیں کر سکتے، اسے کما نہیں سکتے، یہ خدا کی بخشش ہے. جسے چاہتا ہے اسے، اگر کسی کے پاس کوئی انوائنٹنگ ہے، آپ خدا سے کہہ سکتے ہیں خداوند داؤد جیسی پرستش مجھے سکھا، آپ مانگ سکتے ہیں. پر بلی گراہم ایک ہی گزرا ہے، داؤد ایک ہی گزرا ہے، اس کا بیٹا بھی اس جیسا نہیں تھا. ہر شخص کا ڈی این اے فرق ہے، ہر شخص کو خدا نے ایک ہی بنایا ہے. اگر حزقیل کو بنایا، یسایہ کو بنایا، یرمیہ کو بنایا، اگر نہمایہ کو بنایا تو وہ ایک ہی تھے. اور آپ ان کی زندگی میں ایک ایک کریکٹر دیکھیں گے. موسیٰ ایک ہی تھا، اس کے بچوں میں سے بھی کوئی اس جیسا نہ نکلا. سو گفٹس کیا ہے؟ یہ خدا کی طرف سے بخشش ہے، یہ ارن نہیں کیے جا سکتے، آپ اسے کما نہیں سکتے. اور یو کی ناٹ ورک فار اٹ کہ میں بڑی محنت کروں تو مجھے مل جائے. ہاں خدا کی بخشش ہے، دے دیں، لیکن محنت سے نہیں ملیں گے. اور فروٹس جو ہیں اس کے اندر گریجول گروتھ ہے. اگر آپ سیڈ کوئی بوتے ہیں تو پھل لگنے میں کوئی 5 یا 10 سال، 2-4 سال، ڈیپینڈ کون سا سیڈ ہے. کچھ کے 1 سال بعد پھل آتے ہیں، سٹرابریز، اور کچھ اس طرح کے پھل بھی ہیں جو 1-2 سال میں پھل دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے درخت بھی ہیں آپ ان کو لگاتے ہیں، سالوں ویٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے پھل نظر آتے ہیں. سو پھل جو ہے اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، اسے کلٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، اس زمین میں ہل چلانا پڑتا ہے. اور پھر جب ہل چلاتے ہیں اور پھر آپ کو وہ برکت ملتی ہے. اور ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم خداوند ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ کس طریقے سے گفٹس کو استعمال کر سکتے ہیں تو خداوند اس کو بلیس کرتا ہے. ہر ایک کو نہیں بلیس کر دیتا، پر آج کل کسی کا کوئی گفٹ دے کے نقل بہت لوگ کرتے ہیں. فلاں شخص نے ایسا کیا ہے، خدا مینوں بھی طاقت دے، میرے ہاتھ لا نہ لوگ ڈگنا شروع ہو جان. وہ گلیوں میں، پاکستان، انڈیا، یہاں پر بھی ہر جگہ پر آپ دیکھیں، وہ خدا روح القدس کو ریسیو کرنے کا ایک ہی طریقہ نکال لیا کہ یہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ شخص انوائنٹنگ ہے، یہ بڑی انوائنٹنگ میں چلا گیا ہے. اور اس کا پھل وہ اٹھ کے تو باہر جا کے چاہے گالیاں دیتا ہو، باہر جا کے چاہے اپنی بیوی کو وہ مارتا ہو، بچوں کو مارتا ہو، پر چرچ چتان لیٹیا نظر آئے گا تو لگے گے وہ بڑا جی پاک رونا معمور جی. گفٹس اور پھل، فروٹس. ایک میوزیشین، اگر آپ اس پیانو کو دیکھیں، اس میں وائٹ کیز بھی ہیں اور بلیک کیز بھی ہیں. اور اگر آپ صرف وائٹ سے گا نہیں سکتے اور نہ صرف آپ بلیک سے گا سکتے ہیں، دونوں جب بجتی ہیں تو خوبصورت آواز نکلتی ہے. تو گفٹس جو خداوند کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں، جب یہ دونوں امپارٹیشنز ہوتی ہے ہم میں، تو جب پھل ہماری زندگی میں آتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کے اندر مسیحی زندگی بھرپور ہوتی ہے تو خوبصورت نظر آتی ہے اور خدا دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور خدا ٹرسٹ کرتا ہے. اور میں جب اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں، فروٹس کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہولی اسپرٹ ہماری زندگیوں میں پھل پیدا کرنا چاہتا ہے. بائبل مقدس میں آپ نے پڑھا روح کا پھل، روح کے پھل نہیں پڑھے. اگر آپ غور کیجئے تو یہاں پر
ये वर्ड यूज किया गया। और रूह का फल क्या है? रूह का फल जब कहा जाता है तो वहां पर लिखा जाता है मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान। अब यहां पे रूह के फल नहीं है, इसका मतलब दे आर नॉट डिफरेंट, ये डिफरेंट नहीं है। होली स्पिरिट हमारी जिंदगी में जब यीशु का कैरेक्टर पैदा करता है तो रूह के फल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। पर हम क्या कोशिश करते हैं? हमारे अंदर शुरू से एक डिजायर होती है, फलों की नहीं। खुदावंद ये छोटे लोगों का काम है, मैं जरा बड़ा प्रीचर बनना चाहता हूं, मुझे जरा ये दे, मैं बड़ा मसीही बनना चाहता हूं। पर खुदावंद चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में फल पैदा हो। जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया ताकि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। और फिर आपने पढ़ा, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी। और जब आप इसको पढ़ते हैं तो खुदा ये चाहता है, पॉल की भी ये दुआ थी फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 9 में, वो ये कहता है, और ये दुआ करता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती चली जाए। सो फलों में से पहले फल का जो जिक्र किया गया, जिसमें से सारी खूबियां निकलती हैं, जल्दी से हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वो क्या है? मोहब्बत। अब मोहब्बत के मुतालिक लिखा है कि अगर आप 13वां चैप्टर पढ़ ले पहला करंथियों का, तो मोहब्बत आपको क्लियर नजर आएगी। मोहब्बत साबर है, हसद नहीं करती, झुंझलाती नहीं है, नाजेबा काम नहीं करती है, बदगुमानी नहीं करती है, ऐबजोई नहीं करती। तो मोहब्बत, जिस शख्स के अंदर रूहुल कुदस की अनॉइंटिंग आ जाती है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, यार मैंने मसीह को कबूल किया, मैं दुआएं भी करता हूं, पर मेरे अंदर अभी तक ये चीजें क्यों नहीं शामिल हुई? उसकी वजह क्या है? यू आर नॉट वर्किंग इन योर रिलेशनशिप। बहुत सारे लोग हैं, वो यीशु के साथ उनका रिश्ता सिर्फ इतना है, मसीह को कबूल किया, गले में क्रॉस पहन ली, घर में क्रॉस लटका दी, गाड़ी में भी क्रॉस है, ईस्टर की इबादत अटेंड की, क्रिसमस की, गुड फ्राइडे की, और हमने थोड़ा सा चेहरा भी बना लेते हैं उदास कि जी यीशु नहीं साडे लिए जान दी। पर जहां पर मसीह के करैक्टर को जाहिर करने की बात होती है, 365 दिन हम जिस्म के काम करते रहते हैं। अब मसीह तो हमारी जिंदगी से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उसने कहा आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉर सेक यू। वो हमारी जिंदगी में है, लेकिन हमारी जिंदगी में मोहब्बत क्यों नहीं आ रही? क्योंकि लिखा है मगर जिस्म के काम, और फिर लिखा है रूह का फल। मगर रूह का फल क्या है? मोहब्बत। अब मोहब्बत पैदा कैसे होगी? कि जितना आप रिलेशन में यीशु के साथ गहरे होते जाएंगे, उसकी गहराई में, उसकी चौड़ाई में, उसकी ऊंचाई में बढ़ते चले जाएंगे, उसकी नॉलेज में बढ़ते चले जाएंगे, आपके अंदर मोहब्बत पैदा होनी शुरू हो जाएगी। और आपको मोहब्बत, आपको सोचना नहीं पड़ेगा खुदावंद मेरे अंदर मोहब्बत पैदा कर, वो खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। आपको मोहब्बत पैदा करने के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप फलों को कामों से हासिल नहीं कर सकते। आप फलों को खुदा के साथ जितना करीब जाएंगे, उतनी आपकी जिंदगी में फल जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। मैं जब बाइबल में से देख रहा था, पॉल कहता है मैं ये दुआ करता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए। खुदा ये चाहता है, जो मोहब्बत का सर चश्मा है, कि उसका चश्मा हमारी जिंदगियों से जारी हो। आज क्या वजह है कि घरों के अंदर मोहब्बत नहीं है, दोस्तों के अंदर मोहब्बत नहीं है, कलीसियाओं के अंदर मोहब्बत नहीं है। हम एक एक खाने में बटे हुए हैं। वी डोंट नो वन अनदर। हम ये चाहते हैं कोई हमारी जिंदगी को ना जाने, हम ये डरे हुए हैं मेरी जिंदगी का किसी को पता ना लगे। हम
محبت کسی کو انکریج نہیں کرتے, کیونکہ جن لوگوں کے اندر محبت ہوتی ہے دے آر دا بیسٹ انکریجر. وہ انکریج کرتے ہیں, بھائی کوئی بات نہیں, فکر نہ کریں یار, یسوع ہمارے ساتھ ہے, خداوند یسوع سب کچھ کرے گا. بہن بیٹی, میں دعا کروں گا آپ کے لیے. آج مسیحی بہت سارے ہیں لیکن پھلدار مسیحی بہت کم ہیں, جن میں روح کے پھل ہیں. روح کے پھل نظر آتے ہیں. کلیسیائیں بیرن کلیسیائیں ہیں, گھر بیرن ہیں. ہم گیت گاتے ہیں, ہم کلام پڑھتے ہیں, پر ہم اپنے ریلیشن جو یسوع کے ساتھ ہے اس پر غور نہیں کرتے کہ میرا رشتہ خدا کے ساتھ کیسا ہے. جڑ جتنی گہری ہوگی, پہلے زبور میں لکھا ہے, اور وہ جڑ جو ہے وہ پانیوں کے نالوں کی طرف, ندیوں کے پاس چلی جاتی ہے, اور اس کا پتا نہیں مرجھاتا. پھلدار درخت. اور آپ جب اس پھلوں کے متعلق پڑھتے ہیں تو بائبل میں یہ لکھا ہے, رومنس چیپٹر 5 ورس 5, اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا. غور کیجئے کیا لکھا ہے. جب یسوع کو قبول کرتے ہیں تو لکھا ہے روح القدس جو ہم کو بخشا گیا, ارن نہیں کیا ہم نے. غور کیا لفظ کو, بخشنا کسے کہتے ہیں؟ مفت میں. آپ کی دعاؤں, آپ کے وہ کہتے ہیں, کئی لوگ ہیں نا وہ جا کے ماتھے پہ محراب بھی بناتے ہیں رگڑ دینے کے, جی سارا نظر آئے, جی یہ بندہ بڑا مذہبی ہے, یہاں پہ نظر آنا چاہیے. ہمارا کچھ ایسا نہیں ہے. بائبل میں لکھا ہے اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں روح القدس کیوں نہ. تو خدا تو آپ کو اپنی انائنٹنگ سے بھرنا چاہتا ہے, آپ کو اپنے پھلوں سے, کریکٹر سے بھرنا چاہتا ہے. اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ تم جو روح القدس جو تم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے. اب دیکھو, اگر خدا کی محبت ہم میں آ جائے, غور کیجئے کس کی محبت لکھا ہے, غور کریں, اگر خدا کی محبت آپ کی زندگی کے اندر آ جائے تو آپ کیسے بن جائیں گے؟ آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھ جائیں گے, کیونکہ کس کی محبت آ گئی. آر یو ود می؟ خدا کیا کرتا ہے؟ حساب کتاب رکھتا ہے. خدا کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے. خدا کیا کرتا ہے؟ کسی مردے کو دیکھ کے ترس کھاتا ہے. خداوند کیا کرتا ہے؟ بھوکا دیکھ کر روٹی دیتا ہے. یہ خدا کی محبت ہے. اور بائبل یہ لکھی ہے روح القدس جو ہم کو بخشا گیا, اس کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں خدا کی محبت ڈال دی گئی ہے, پر ہم نے دبائی ہوئی ہے, کسی کمرے میں بند کی ہوئی ہے. نفرت, جسم کے کام اس محبت کے اوپر اوور کم ہیں, اور اس وجہ سے نہ گھروں میں محبت ہے, نہ ٹھیک طریقے سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, نہ کلیسیاؤں میں ہے, نہ گلیوں میں ہے, نہ کسی طرح سے جیسے لوگوں کا رویہ ہے اسی طرح ہمارا بھی رویہ ہے. ایٹیٹیوڈ میں کوئی چینج نہیں ہے. سو بائبل کیا بتاتی ہے؟ میں تمہیں نیا حکم دیتا ہوں. جان چیپٹر 13 ورس 34, میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے بھی تم سے. کیا کرو؟ ایک دوسرے کو کیا کرو؟ اس کا مطلب آپ زیادہ نہیں کرتے, ذرا زور سے بتائیے. ایک دوسرے سے, ہاں جی, جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ایک دوسرے سے بھی محبت رکھو. اب غور کریں تو ورس 35 میں کیا لکھا ہے؟ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے. اگر روح کا پھل محبت تمہاری زندگی میں سے ظاہر ہوگا تو لوگ کیا جانیں گے؟ یسوع کے شاگرد ہیں. اگر آپ غیر زبانیں بولیں گے آپ کو لوگ روحانی جانیں گے. کئی دفعہ اگر آپ معجزہ کریں گے وہ یار جو بڑا پاورفل ہے, پر تھوڑی دیر بعد اگر آپ کے کریکٹر کو دیکھیں گے تو سارا وہ آپ کا جو امپریشن ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ چیزیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ہمارا ڈیفرنٹ ٹاپک ہے یہ, لیکن آپ کو بتانا بوتھ آر امپورٹنٹ, ایکولی امپورٹنٹ. خداوند سے مانگنا ہے
پر پہلے کیا کہنا ہے؟ خداوند میری زندگی میں کریکٹر کو پیدا کر. I should be a man of character. I should be a woman of character. میرے کریکٹر سے لوگ تجھے جانیں. پطرس کے خط میں لکھا ہے تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ خدا کی تعریف کریں. کریکٹر کے لیے دعا کریں, کریکٹر کے لیے کلٹیویٹ کریں, اس زمین کو نرم کریں, اور وہ کانٹے, وہ جو جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں ان کو نکال کر پھینکتے جائیں تاکہ آپ کے درخت کے اندر پھل پیدا ہونے شروع ہو جائیں. بائبل یہ بتاتی ہے اس سے لوگ جانیں گے. اور دوسرا جو پھل کا ذکر کیا گیا ہے, جوائے, خوشی. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ مسیحیوں میں اور غیر مسیحیوں میں آپ کو زیادہ ڈفرنس نظر نہیں آئے گا, بلکہ کئی دفعہ غیر مسیحی زیادہ خوش نظر آئیں گے آپ کو. وہ اسمائل کر رہے ہوں گے, وہ کہہ رہے ہوں گے جی میں کسی نان بلیور کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ہم کسی جگہ بیٹھے تھے, اور وہ ہر چیز میں شکر خدا دا جی, شکر جی, شکر خدا دا, سب کچھ اس نے دیا. تو میں نے مسیحوں کے اندر I started comparing کہ موسٹ آف دا ٹائم ہمارے مسیحی کیسا بہیو کرتے ہیں. جوائے ان کے اندر نہیں ہے, خوشی ان کے اندر نہیں ہے, ختم ہو گئی ہے. اور خوشی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ بند پڑی ہوئی ہے, کلٹیویٹ نہیں کیا. آپ اوپر کو جائیں گے, غور کیجئے, آپ زمین کو کھودیں گے, خداوند یسوع کے ساتھ ریلیشن مضبوط بنائیں گے, اپنی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے کھاد ڈالیں گے, ورشپ کریں گے, آپ بناتے جائیں گے, تو آپ کو نہیں پتا اوپر کام کیا کرنا ہے. پھل پیدا کرنا خدا کا کام ہے. پھل آپ پیدا نہیں کر رہے, آپ صرف زمین پہ محنت کر رہے ہیں. پھل کون پیدا کر رہا ہے؟ خدا. کئی لوگ پھلوں پہ محنت کرتے ہیں. آپ کی محنت سے پھل نہیں نکلے, آپ نے زمین پہ محنت کرنی ہے کہ میں نے اپنے ارد گرد ہر قسم کے برے پودوں کو, جڑی بوٹیوں کو نکالنا ہے, زمین کو نرم بنانا ہے, کھاد ڈالنی ہے, کلام کی کھاد ڈالیں گے, پھل دیکھیں کتنے پیدا ہوں گے. بائبل یہ بتاتی ہے جوائے. اور میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا, سام 4 میں لکھا ہے تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی جو ان کو غلہ اور میں کی فراوانی سے. اچھا, جو لوگ مسیحی لوگ ہیں وہ چھوٹے گھروں میں بھی ہوں گے, بڑے میں ہوں گے, جو بھی ان کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے, پر ان کے پاس خوشی بہت ہوگی, وہ ہر وقت خوش رہیں گے. اور پال بھی یہ کہتا ہے, میں کہتا ہوں خوش رہو, پھر کہتا ہوں. غور کیجیے, آپ کی جیب میں کچھ بھی نہ ہو, یا 1 لاکھ ہو یا 10 ملین ہو, پر خوشی نہ ہو تو کچھ نہیں ہے. پر کئی لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, پر پھر بھی ان کے اندر لالچ ہوتا ہے, لالچ کی وجہ سے خوشی نہیں ہوتی. پر جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اسپرٹ آف کنٹینٹمنٹ ان کی زندگی میں ہوتی ہے. جوائے لکھا ہے جو ان کو غلہ اور میں کی فراوانی سے نہیں ہوتی. میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا, کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے. پھر زبور 16:11 میں یہاں پر لکھا ہے تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا, تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے. اچھا, جوائے کس کے حضوری میں ہے؟ یہ جو خوشی کا پھل ہے نا, جیسے ہی محبت کا پھل آپ کی زندگی میں پیدا ہوا ہے نا, محبت کا پھول کھل گیا آپ کے درخت میں, آپ کے گلستان میں, آپ دیکھیں گے کہ خوشی کا پھول بھی اس کے ساتھ کھلنا شروع ہو جائے گا. میں ہمیشہ روح کے پھل کا ذکر جب کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں جسٹ امیجن ایک انگور کا گچھا ہے اور اس میں سے ایک پھول نکلا ہے. جب ایک بیج سیڈ نکلتا ہے تو اس گچھے کے اندر ایک دم سے شکل وہی ہے انگور کی, وہ ڈیفرنٹ نہیں ہے, لیکن پورا گچھا نکلا ہے اور اس کا نام انگور کا گچھا آپ بولتے ہیں. تو جب محبت کا سیڈ نکلتا ہے تو خوشی آٹومیٹکلی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور جن لوگوں کے اندر خوشی آ جاتی ہے وہ بڑے شادمان رہتے ہیں.
بائبل میں پولس اور سلاس جیل میں تھے اور لکھا ہے وہ خداوند کی حمد و تعریف کر رہے تھے. لو جیل میں ہیں, ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں, پر کیا کر رہے ہیں؟ خوشی کر رہے ہیں. پھر بائبل میں سام 51 verse 12 میں لکھا ہے اپنی نجات کی شادمانی مجھے عنایت کر اور مستد روح سے مجھے سنبھال. داؤد کیا کہتا ہے؟ نجات کی خوشی دے مجھے. خوشی ایک بہت بڑی برکت کی بات ہے. سام 89 میں وہ کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ قوم جو خوشی کی للکار کو پہچانتی ہے. وہ آئے خداوند جو تیرے چہرے کے نور میں چلتے ہیں, وہ دن بھر تیرے نام سے خوشی مناتے ہیں. وہ دن بھر کیا کرتے ہیں؟ کس کے نام سے؟ نہ پیسے سے, نہ دولت سے, نہ اپنی کامیابی سے. کس نام سے خوشی مناتے ہیں؟ خداوند تیرا شکر ہو کہ میں تیرے نام کو جانتا ہوں. خداوند تیرا شکر ہو کہ وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے میرے دل کے اندر رہتا ہے. وہ دن بھر اسی نام کی خوشی مناتے رہتے ہیں. جوائے اور روح القدس کا جو دوسرا امپیکٹ ہماری زندگی میں پیدا ہوتا ہے وہ خوشی پیدا ہو جاتی ہے. محبت کے ساتھ جب خوشی آتی ہے تو ہم خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک اور چیز اس میں آتی ہے, پیس, اطمینان. لکھا ہے محبت, روح کا پھل کیا ہے؟ محبت, خوشی, اطمینان. وہ ابھی زبور میں نے پڑھا, اس میں یہ بھی لکھا ہے میں سو جاواں گا نشچے نال جدوں میں لیٹ جاواں گا. اطمینان آ جاتا ہے ہماری زندگی میں. پیسفل لائف, ابتری ختم ہو جاتی ہے. بھاگ دوڑ, پریشانی, بھاگنا, یہ وہ, ہر وقت جو نا ہر وقت بکھرے رہنا, وہ ختم ہو جاتا ہے. یو ہیو پیس ان یور لائف, کیونکہ خدا کا روح آپ میں بسا ہوا ہے. اور جب جس شخص کے اندر خدا کا روح ہے, یہ پہچان ہے روح القدس سے معمور لوگوں کی. کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, وہ محبت کی باتیں کریں گے, نفرت کی نہیں کریں گے. سنیا سی فلانے کی کیا, عیب جوئی نہیں کریں گے. وہ کیا کریں گے؟ محبت کی بات کریں گے. خوشی ان کے چہروں سے نظر آئے گی. خوش دل سے بھرے ہوئے لوگ اور اطمینان. ہمیں پتا ہے پاویں جے کر ہڑ بھی آئے خوف نہ کھائیے پہاڑ. ہم انہیں پتا ہے خدا ہمارے ساتھ ہے اور وہ میرے لیے رستے ہموار کر دے گا. اطمینان ہماری زندگیوں میں ہوگا. اور جس شخص کی زندگی میں اطمینان ہے وہ بڑا بابرکت ہے. لکھا ہے تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہے, ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں ہے. اطمینان بھرے ہوئے لوگ. اور یہ پاک روح کا پھل کا امپیکٹ ہے کہ وی آر سیٹسفائڈ پیپل. ہم ہر وقت پریشان قوم نہیں ہیں, سیٹسفیکشن ہے ہمارے اندر. ہم جائیں گے, آپ نے دیکھا جب کووڈ آیا لوگ وہ ٹوائلٹ پیپر کے پیچھے بھاگ رہے تھے. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک گروسری سٹور کے اوپر گیا تو کسی ایک شخص نے 20 بیگ آٹے کے خرید لیے. وہ کسی جگہ گیا, کوئی سب جگہ اپنے کوئی آئل بھر رہا ہے, کوئی سینیٹائزر بھر رہا ہے, کوئی کچھ بھر رہا ہے. اور جن لوگوں کے اندر روح القدس کا کام ہوتا ہے, ایک تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ 2 ہیں, ایک آپ لے لیجیے, ایک میں لے لوں گا. وہ کھانے کی لائن پر جائیں گے تو یہ نہیں کہیں گے چنگیاں بوٹیاں میں پالاں. وہ کہیں گے بہن جی, بھائی جی, آپ آگے چلے جائیے. کریکٹر جس شخص کے اندر نظر آتا ہے نا, وہ روح سے بھرا ہوا شخص ہے. کھانے کی لائن دیکھ کے کریکٹر سارے بھول جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے, آپ میں شاید نہیں, پر میں نے دیکھا ہے پاکستان, انڈیا, آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ تو لوگ وہ ویٹر کو آنے نہیں دیتے, اوپر سے پکڑ لیتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے. کریکٹر میٹرز خدا کی نگاہ میں کہ وہ کیسا ہے. اور خدا کریکٹر کا ذکر کرتا ہے شیطان کے ساتھ. جب ایوب کا آتا ہے تو کہتا ہے تو نے میرے بندہ کو دیکھا ہے جو بدی سے دور رہتا ہے. خدا کریکٹر کے اوپر نگاہ کرتا ہے. جب اس نے نوح کو دیکھا اور اس کی نگاہ میں مقبول ہوا. ہمارا کریکٹر ہماری انوائنٹنگ کو ظاہر کرتا ہے. تو مطمئن ہوں گے, اطمینان آ جائے گا ہماری زندگی میں. پھر ایک اور برکت ہماری زندگی میں آئے گی. لکھا ہے یہ سارے ایک ایک میسیجز ہیں, پر میں صرف آؤٹ لائن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں.
तहम्मुल, पेशेंस। आजकल पेशेंस नहीं है। आपको पता है बहुत सारे नौजवान शादी से पहले रिलेशनशिप में मुब्तला हो जाते हैं। वो अपनी जो इंटीमेसी है, अपनी सेक्सुअल लाइफ को पहले से ही वो शुरू कर देते हैं। कोई बात नहीं, इट्स अ कॉमन लॉ, वी आर गोना मैरी, दैट्स ओके, हम पहले से ही शादीशुदा जिंदगी बसर करते हैं। और ये मुल्क उनको इजाजत देता है। पेशेंस नहीं है, तहम्मुल नहीं है, और इस चीज को यूनिवर्सिटी, स्कूल्स प्रमोट करते हैं, पर खुदा का कलाम कंडेम करता है। खुदा का कलाम पाकीज़गी को लिखा है, शादी का बिस्तर बेदाग हो। पाकीज़गी बाइबल में यहां पर पेशेंस के लिए लिखा है। पेशेंस एक बहुत खूबसूरत ग्रेटिट्यूड है, करैक्टर है। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 1 और 2 में लिखा है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं, तुमसे इल्तमास करता हूं, जिस बुलावे से तुम बुलाए गए हो उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फिरोतनी और हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। सब्र करना, एकदम जवाब ना देना। यार किसी ने कोई गलत बात की, फौरन उसको आज मैं इससे निपटूंगा। कई दफा खामोश रहना और खुदा की निजात का काम देखना, ये बहुत जरूरी है। घरों में लड़ाई क्या होती है? तहम्मुल नहीं है, पेशेंस नहीं है, एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं है, हम सुनना नहीं चाहते। सब्र करना, कभी कभी कोई बोल रहा है, चाहे वो गलत भी है, तो कोई बात नहीं, उस टाइम आप तहम्मुल कर लें, चुप हो जाएं, और फिर जब कभी वो मौका आए तो आप कहें, वैसे आप ज्यादती कर रहे थे, गलती तो मेरी नहीं थी। और उस टाइम वो शख्स सुन लेगा, क्योंकि वो गुस्से में नहीं है। पेशेंस प्रोड्यूस कैरेक्टर, हमारी जिंदगी में किरदार को पैदा करता है। तो यह भी पाक रूह का एक फल है जो नजर आता है। मैं जब इसे देख रहा था, 2 Timothy chapter 4 verse 2 में लिखा है, तू कलाम की मुनादी कर और वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, और हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे, यानी पेशेंस की भी तालीम दे। मुबारक वो लोग हैं जो खुदा का इंतजार करते हैं। पेशेंस, हम रिजल्ट मांगते हैं। खुदावंद रोजा रखा था, आज मुआवजा होना चाहिए। खुदावंद मैंने ये मांगा था तुझसे, मैं तेनू इन्ने पैसे दिते सी, मल्टीप्लाई नहीं होए। हम खुदा से इस तरह की डील भी करते रहे। खुदावंद मैंने ये किया था, अभी तक ये नहीं हुआ। पेशेंस, इत्मीनान, तहम्मुल। सिमियन वेट कर रहा था, खुदा के रूह ने उससे कहा, आज तू यस्सु को देखेगा। वेट करना, तहम्मुल करें। और जब आप तहम्मुल करेंगे, अगर आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिली, अगर आपके घरों में कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो तहम्मुल से दुआ करते रहें, अपनी जमीन को नरम करते रहें, ग्राउंड देखते रहें कहां पर कमी है, खाद डालते रहें कलाम की, पानी देते रहें, और फिर आप देखें कि तहम्मुल का फ्रूट भी आपकी जिंदगी में पैदा हो जाएगा। अगर ये नहीं है, हम बड़े बेसब्रे हैं कई चीजों में, नहीं जी मैं तो ऐसा ही हूं, मेरा करैक्टर ऐसा है, नहीं, आप ऐसा नहीं है। खुदा ने हर शख्स को परफेक्ट पैदा किया है। डेविल हमें परफेक्ट देखना नहीं चाहता। डेविल चाहता है हम में तहम्मुल ना हो। तहम्मुल को पैदा करें। और बाइबल ये बताता है कि खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। गौर करें कितने गुनाह करते हैं। अगर खुदा की जजमेंट रोज हमारे ऊपर हो, तो रोज क्या हम खुदा की बादशाहत के लायक हो सकते हैं? पर खुदा फिर भी तहम्मुल करता है, और खुदा ये चाहता है ये गिफ्ट, ये फल मेरी और आपकी जिंदगी में भी पैदा हो जाए, कि हम तहम्मुल करें। कोई शख्स आपके साथ ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, उसके लिए दुआ करनी शुरू करें। खुदावंद मैं तो ठीक हूं, पता नहीं क्यों वो मेरे साथ नाराज है। सब्र करके वेट करें, पाक रूह किसी तरीके से उनको समझाएगा, और आप देखिएगा कि खुदा किस तरीके से आपको बरकत देगा। जब आप तहम्मुल करना सीखेंगे तो खुदावंद आपको बरकत देना शुरू कर देगा। और फिर मैं जब काइंडनेस को देख रहा था, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, और फिर मेहरबानी। मेहरबानी,
रूह का फल हमारी जिंदगी में मेहरबानी को पैदा करता है। मोहब्बत जब आती है खुद ब खुद मेहरबानी आ जाती है, हम मेहरबान होना शुरू हो जाते हैं। दाऊद वो कहता है, तूने मुझको अपनी निजात की सिपर भी बख्शी और तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बनाया। काइंडनेस का जिक्र है, खुदावन तेरी काइंडनेस की वजह से मैं बुजुर्गी तक पहुंचा हूं। जिक्र करता है, मेहरबान खुदा का जिक्र करता है। मेहरबान होना ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। आइजिया चैप्टर 54 वर्स 10 में लिखा है, खुदावन तुझ पर रहम करने वाला यूं फरमाता है कि पहाड़ तो जाते रहे और टीले टल जाएं, लेकिन मेरी शफकत कभी तुझ पर से जाती ना रहेगी और मेरा सुलह का अहद कभी ना टलेगा। अब क्या लिखा है कि मेहरबानी एक वक्त की नहीं है, सदा रहेगी। नहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, तेरी शफकत अबदी है। इंसान की शफकत टाइमली है। आज एक शख्स आपके साथ अच्छा है, हो सकता है अगले हफ्ते वो आपके साथ ना ठीक हो। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके क्लोज फ्रेंड्स, हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, पर खुदा अपनी शफकत को दुनिया पर से वैसे ही कायम रखता है। गौर कीजिए, आज भी सूरज चमकता है। कितने लोग हैं जो बुत परस्ती करते हैं? बिलियंस। कितने लोग हैं जो शैतान की पूजा करते हैं, उल्टी क्रॉस? बिलियंस। और खुदावंद ने आज भी उनको मार नहीं रहा, बल्कि मौका दे रहा है, तहम्मुल कर रहा है और मेहरबान है उन पर कि ये भी तौबा कर ले। सो पाक रूह जब हमारी जिंदगी में आता है तो ये भी फल हमारी जिंदगी में जाहिर होता है। हम मेहरबान बहुत होते हैं, कोई बात नहीं, हम इसकी मदद करते हैं, हम ये कर देंगे। आप अपने गरीब बहन भाइयों की मदद करना शुरू करेंगे, आपका दिल खुल जाएगा, आपके अंदर खुदगर्जी नहीं होगी, मेहरबानी होगी। आप सोचेंगे कोई बात नहीं, मेरे पास है, मैं हेल्प करता हूं। आप खुदगर्ज हो ही नहीं सकेंगे अगर रूहुल कुदस की फल मोहब्बत आपकी जिंदगी में है। आप वहां उस जगह को छोड़ेंगे नहीं। कोई मांगने के लिए आएगा, आप अपनी जेब चेक करके जरूर उसे देंगे। मेहरबानी आपकी जिंदगी में होगी और यह पाक रूह का फल है, मेहरबान होना। खुदा मेहरबान है और खुदा चाहता है कि हम भी मेहरबान रहें। पौल कहता है, जिस तरह मां अपने बच्चों को पालती है उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान नरमी के साथ रहे। नरमी के साथ, मेहरबानी के साथ, मेहरबानी के साथ। और फिर एक और फल जिसका पौल गलतियों को कहता है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज गुडनेस, और वो है नेकी के काम करना, नेकी से बाज नहीं आना। कई दफा हम सोचते हैं यार वो नेकी कर करके तंग आ गए, हम तो हर वक्त अच्छे ही रहते हैं। पर जब पाक रूह है तो आप कभी तंग नहीं आएंगे, आपकी जिंदगी में नेकी का फल पैदा होता ही रहेगा, क्योंकि आप कल्टीवेट कर रहे हैं, जमीन को खोद रहे हैं, हर साल उसे पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं कलाम की, तो फल आने कभी बंद होंगे ही नहीं। नेकी भी आपकी जिंदगी से कभी जुदा नहीं होगी। आप हमेशा नेक दिल रहेंगे, आप नेकी करते रहेंगे। बाइबल में लिखा है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ रहेंगी। लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो और जो शहर पहाड़ पे बसा है वो छुप नहीं सकता। जब हमें खुदा ने दुनिया के नूर कहा है तो हमारी नेकी भी लोगों को नजर आएगी। आपके अंदर नेक दिल पैदा होगा, आप खुदा की आप खुदा के करैक्टर को जाहिर करेंगे। आपको पता है खुदा का करैक्टर नेकी का करैक्टर है। लिखा है, तब जब मूसा ने खुदावंद को कहा मुझे नजर आ, तो खुदावंद ने कहा, तब खुदावंद अब्र से होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया। खुदावंद उसके आगे से यह पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा, शफकत और वफा में गनी, हजारों पर फजल करने वाला, नेकी करने वाला। मुजरिम को कभी बरी नहीं वो करेगा। नेक खुदा जिसकी हम परस्तिश करते हैं, और पाक रूह ये चाहता है हमारे अंदर भी ये आए। पता नहीं, मैं वैसे कभी कभी ये सोचता हूं, हमारे अंदर बदनीयती, हम क्यों नहीं नेकी करते? जहां पर नेकी करने का मौका भी मिलता है हम क्यों आंखें चुराते हैं? अगर रूहुल कुदस का क्लेम करते हैं तो आपका दिल भी यीशु जैसा होना चाहिए, आपका दिल भी वैसा होना चाहिए। मोहताज देखकर उसकी जरूरत पूरी की।
کوئی شخص غریب ہے، اس کے لیے دل کھلا ہو گیا. کسی کی مدد کی ضرورت ہے، رائڈ کی ضرورت ہے، آئی ایم ہیئر. اپنے ٹائم کی فکر نہیں کریں گے، گاڑی کی فکر نہیں کریں گے کہ اس کو کیوں بٹھائے، کوئی اور کر دے. یہ نہیں کریں گے اچھا چرچ میں کلیننگ کرنی ہے، فلاں لڑکا کر لے گا، جی ساڈے منڈے کیوں کرن. نیکی کرنے کے لیے آپ ہر وقت تیار رہیں گے. خداوند ہم تیرے لیے کام کریں گے، کیونکہ یہ پاک روح کا کریکٹر ہے جو ہماری زندگی میں نظر آتا ہے. اور جلدی سے بالکل ہم آخری حصے میں ہیں، اور ہے فیتھ فلنس، ایمانداری. بے ایمانی سے آپ ڈریں گے، بے ایمانی کبھی نہیں کریں گے، نہ اپنے کام میں، نہ پیسوں میں، نہ اپنے رشتوں میں. ہر جگہ پر ہم بے ایمانی کئی دفعہ کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں پیسے کی بے ایمانی، نو، رشتوں میں بھی بے ایمانی ہے. آج کئی لوگ ہیں جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ وفادار نہیں ہیں. ہاں کئی دفعہ رشتے میں تو ہے، پر ذہنی طور پر مفلوج ہیں، ان کے ذہنوں میں گندگی چلتی رہتی ہے. وین یو واچ بیڈ موویز، تو یہ فیتھ فلنس نہیں ہے، یہ وفاداری نہیں ہے، یہ ایمانداری نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے. خداوند کا پاک روح آپ کے اندر فیتھ فلنس کو پیدا کرے گا. آپ اپنی کلیسیا کے بھی فیتھ فل ہوں گے. آپ کے اندر یہ پروڈیوس ہوگا، نہیں یار میں نے پہلے اپنا کام کرنا ہے، پھر میں کوئی اور کام کروں گا کمیونٹی. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، اور مجھے کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اپنا چرچ چھوڑ کر کئی دفعہ کمیونٹی کے پروگرامز میں پہنچے ہوتے ہیں. وہ جی یہاں پہ اشتہار بانٹ گئے، اور ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ دس از آور ریسپانسبلٹی کہ ہم اپنے چرچ میں جائیں، اپنے گھر میں جائیں. ان کو لگتا ہے چلو آج کوئی اور چیز جا کے کھا کے آنے. اور میں نے کئی دفعہ نوٹس کیا، وہ آج جی اسی ادھر آ گئے، بڑی اچھی بات ہے، اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایسا کبھی گھر میں کیا آپ نے کہ آپ کے پاس انکم آئی تھی، آج کسی اور کارچ دے آئے، چلو جی آج ادھر چلنے ہیں، ایس کارچ بڑھ جانے ہیں. نو، گھر ایک ہے. خدا کا کلام پاک روح ہمیں یہ سکھاتا ہے، جو مسیح کے ساتھ چلتے ہیں وہ فیتھفل لوگ ہیں، وفادار لوگ ہیں. وہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، وہ اپنے رشتوں میں، اپنے پیسوں میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی کلیسیا کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ وفاداری دکھائیں گے. اور جہاں پر بھی ان کو رات کے 10 بجے، 2 بجے، 4 بجے بھی ضرورت ہوگی، وہ وفاداری کا عنصر آپ کی زندگی میں ہوگا. آپ اپنے آرام کی پرواہ نہیں کریں گے، آپ اس جگہ پہنچ جائیں گے. یو آر فیتھفل. وفاداری روح القدس کی وجہ سے آتی ہے. اور روح القدس کی انوائنٹنگ کیسے پھل نکلتا ہے، جب آپ، پھر بتاؤں گا، جب کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم زمین کو کلٹیویٹ کر رہے ہیں، ہم کھود رہے ہیں، اس میں سے گندگی نکال رہے ہیں، پتھر نکال رہے ہیں، اسے زرخیز بنا رہے ہیں، کلام کی کھاد اس میں ڈال رہے ہیں. وفاداری بہت بڑی برکت ہے. یوسف کے اوپر جب آزمائش آئی، اس نے کہا میں کیوں خداوند سے بے وفائی کروں جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے. وہ وفاداری ہونا. وفادار وہ لوگ جو کلیسیاؤں کے ساتھ، گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، جہاں پر بھی وفادار ہیں، خدا انہیں برکت دیتا ہے. بائبل میں لکھا ہے، لودیکیا کی کلیسیا کو لکھ کہ نہ تو گرم ہے نہ تو سرد. اور آج بہت ساری کلیسیاں ایسی ہیں جن میں نہ گرمی ہے نہ سردی ہے. اور پھر میکنس ایک کریکٹر ہے جو ہماری زندگی میں آتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ حلم. لکھا ہے نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری. حلم، میکنس. لکھا ہے اے ملک کے سب حلیم لوگوں جو خدا کے احکام پر چلتے ہو، اس کے طالب ہو، راست بازی کو ڈھونڈو اور فروتنی کی تلاش کرو. اچھا آج آپ جب کلام پڑھیں گے نا، محبت خدا کی آئے گی، آپ کے اندر پرائیڈ آ ہی نہیں سکتی. آپ، موسیٰ خدا کی حضوری میں رہتا تھا، اور لکھا ہے دنیا میں سب سے زیادہ حلیم شخص وہ تھا. جتنا آپ خدا کی حضوری میں روح القدس سے بھرتے رہیں گے، آپ کے اندر میکنس آئے گی. اچھا کئی دفعہ میں
इस चीज के लिए दुआ करता रहता हूं, एंड आई कल्टिवेट माई सेल्फ, खुदा मेरे अंदर भी ये मीकनेस आए, हलीमी आए, फिरोतनी आए। हलीम होना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, एक बरकत की बात है। आपका गुस्से से या बुरे जवाब देना आपकी क्वालिटी नहीं है, हलीम होना क्वालिटी की बात है, बरकत की बात है। सफनिया चैप्टर 2 वर्स 3 में लिखा है कि फिरोतनी की तलाश करो, शायद खुदावंद के गजब के दिन से तुमको पनाह मिले। लिखा है कि तकरारी ना हो बल्कि नरम मिजाज हो और सब आदमियों के साथ कमाल हलीमी से पेश आए। जब आप पाकरू से मामूर है तो हलीमी हमारे अंदर होनी चाहिए, एरोगेंसी नहीं होनी चाहिए। और फिर आखिरी जो बात इसमें बयान की गई है, सेल्फ कंट्रोल हमारी जिंदगी में हो, परहेजगारी हमारी जिंदगी में आनी चाहिए। सेल्फ कंट्रोल, मैंने पहले भी बताया कि सब्र नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। आज सेल्फ कंट्रोल की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लिखा है जो अपने नफ्स पर जब्त नहीं करता बेफसील और मस्मार शुदा शहर की मानंद है। Who has no rule over his spirits like a city broken down without walls। जो कहर करने में धीमा और पहलवान से बेहतर है वो जो अपनी रूह पर जब्त करता है, वो ऐसे है जैसे शहर को ले लेता है। परहेजगारी, सैमसन परहेजगार नहीं था, रूह से मामूर था। अच्छा, आखिरी मिसाल मैंने ये सिर्फ लिखी है, नेमतों से भरा हुआ, सुपर पावर, सुपर हीरो, वो जो जैसे आजकल स्पाइडरमैन दिखाते हैं, वो जो पता नहीं क्या क्या सुपरमैन दिखाते हैं, ऐसी पावर उसके पास थी, ऐसे रस्सी से बांधा जाता था, ऐसे छटकता था, तोड़ देता था, बकरी की तरह शेर के मुंह को खोल के तोड़ देता था। एक जबड़ा गधे का लेता है और हजारों लोग मार देता है। नेमत से भरा हुआ, पर परहेजगार नहीं था। और परहेजगारी कहां पे खत्म हुई? एक औरत पे आके। और क्या हुआ? एक औरत के सामने उसने अपने करैक्टर को सेल कर दिया। 3 औरतें उसकी जिंदगी में आई, सेल कर दिया। आज हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो फिजिकली इस तरीके से ना करते हों, पर आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेल फोन, कंप्यूटर, यह भी एक बड़ी गंदगी, ब्लेसिंग भी बहुत ही बड़ी है, पर इसको शैतान अपने जलाल के लिए भी इस्तेमाल करता है। तो परहेज करें ऐसी चीजों से जो आपको गुनाह की तरफ लेकर जाती हैं। परहेज करें ऐसे रिश्तों से, ऐसे दोस्तों से जो आपको गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं। परहेज करें ऐसे शोज से जो आपको दुनियादारी की तरफ लेकर जाते हैं। परहेजगारी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। जो रूहुल कुदस से भरे हुए लोग हैं ना, उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल होगा। वो ये नहीं है कि रोटी खाने बैठे हैं तो 3 रोटियां ही उड़ा चढ़ियां। वो खाने में भी कंट्रोल करेंगे, नींद पे भी कंट्रोल करेंगे, हर चीज में उनकी कोशिश होगी मैं डिसिप्लिन में जाऊं। हां, कई हम सब वीक हैं, बहुत सारे एरियाज ऐसे, पर रूहुल कुदस ये चाहता है हम सेल्फ कंट्रोल हों, हमारी जिंदगी में कंट्रोल आए, हम अपने जिस्म को मारें। इसीलिए पॉल कहता है मैं अपने जिस्म को मारता और कूटता हूं ताकि इसे काबू में रखें। सो गिफ्ट्स किस चीज को जाहिर करते हैं? पावर को। गिफ्ट्स किस किस चीज को जाहिर करते हैं? पावर को। और फ्रूट्स किस चीज को जाहिर करते हैं? हमारे करैक्टर को, हमारा किरदार, हमारा किरदार। और बाइबल में ये लिखा है, ये वर्ष बहुत ही खास है, पढ़ लीजिए। जो खास तौर पर नेमतों की तलाश में है, हमें जरूर करनी है, पर नेमतों के लिए पॉल क्या कहता है? लिखा है मोहब्बत को जवाल नहीं। 8वीं आयत, 1 Corinthians chapter 13, 8वीं आयत। मोहब्बत को जवाल नहीं, नबूवतें हों तो माकूफ हो जाएंगी। क्या लिखा है? माकूफ का मतलब खत्म हो जाएंगी। फिर आगे क्या कहता है? जुबानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम।
لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ اس کا مطلب ہے قائم کیا چیز رہے گی؟ لکھا ہے غرض، ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہیں، افضل ان میں کیا ہے؟ سو اس کا مطلب ہے کریکٹر زندہ رہے گا، گفٹس ڈسٹروائے ہو سکتے ہیں۔ تو کس چیز کے لیے ہمیں فوکس زیادہ کرنا چاہیے؟ اپنے کریکٹر، تاکہ ایسے بڑے بڑے فروٹ نظر آئیں، ہمارے باغ میں کوئی آئے تو نظر آئے یار یہ خاندان پھلدار خاندان ہے۔ جب یسوع آئے تو ہماری زندگیوں میں پھل دیکھے، جب یسوع آئے تو ہماری زندگی میں خوشی دیکھے، اطمینان دیکھے۔ جلالی کلیسیا کو وہ لینے آ رہا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے جلالی کلیسیا کو اپنے ساتھ لے کر جائے۔ تو کیا آپ ریڈی ہیں ان کریکٹرز کو اپنی زندگی میں ڈیولپ کرنے کے لیے؟ ان کے لیے آپ کو محنت کچھ بھی نہیں کرنی، صرف آپ کو اپنی زمین کو کھودنا ہے، یسوع کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بڑھانا ہے، کلام کو پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے، اور ریلیشن یسوع کے ساتھ مضبوط کرنا ہے۔ پھل خود بخود درخت میں لگنے شروع ہو جائیں گے۔ آمین۔ پھل آپ نہیں پیدا کریں گے، بیج کسان بوتا ہے، زندگی خدا دیتا ہے۔ پھل خدا دے گا آپ کی زندگی میں۔ آپ کی زندگی میں کسی قسم کی بیرننس ہے، God is going to produce a seed in your life، اگر آپ اپنی زمین کو کھودنا شروع کریں۔ آمین۔ آئیے ہم سب کھڑے ہوں اور دعا کرنا شروع کریں۔